أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 31۔ وعلم اور سکھائے آدم علیہ السلام کو الاسماء کلہا تمام کے تمام نام، قسم کی جمع ہے اسماء، کلہا تمام کے تمام چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ ثم عرضہم، پھر، ثم کا مطلب ہے پھر، عرضہم پیش کیا ان کو، علی الملائکۃ فرشتوں پر، ملک کی جمع ملائکہ، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر، فقال تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انبئونی تم بتاؤ مجھے، تم خبر دو مجھے، بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ ان ناموں کی، اسماء نام اور ہؤلاء کا مطلب ہے ان ناموں کی، جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، فرشتوں سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو تم مجھے ان ناموں کے بارے میں بتا دو۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں خلیفہ بنانا چاہا، یہ آیت ہم پڑھ چکے، آیت نمبر 30۔ تو فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ زمین میں ان لوگوں کو بنانا چاہتے ہیں خلیفہ جو خون بہاتے ہیں، خون بہائیں گے اور فساد مچائیں گے، ہم تسبیح اور تحمید کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا کی چیزوں کے نام سکھا دیے اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا کہ تم کہتے ہو کہ دنیا میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، تو دنیا کی چیزوں کے نام تم بتا دو۔ فرشتے وہ نام نہ بتا سکے، اور اس سے آدم علیہ السلام کی برتری ظاہر ہوئی کہ آدم علیہ السلام علم کے اعتبار سے تم سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ تو فرشتوں کو کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو اپنی بات میں۔ تو فرشتوں نے جواباً کیا عرض کیا، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ قالوا انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا، سبحانک تیری ذات پاک ہے تو، لا علم لنا نہیں ہے علم ہمارے لیے، لا علم نہیں ہے علم، لنا ہمارے پاس، الا مگر، ما علمتنا جو تو نے سکھایا، علمتنا تو نے سکھایا ہمیں، انکا بے شک تو، انت العلیم الحکیم تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے، تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ اللہ تعالی ہمارے پاس صرف وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، یعنی ان کے پاس جزوی علم تھا، کلی علم نہیں تھا۔ تو غائب فرشتے بھی نہیں جانتے تھے، اگر وہ جانتے ہوتے تو چیزوں کے نام بتا دیتے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، ہمیں تو وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں دیا ہے، اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے بھی غیب نہیں جانتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت صحیح بخاری میں ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جو شخص تمہیں یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں تو وہ شخص جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ اللہ تعالیٰ عالم غیب ہے، غیب کو جاننے والا وہی ہے اور وہ اس غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ تو فرشتوں کے پاس بھی وہی علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون
وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم، آپ بتا دو ان کو، آپ خبر دو ان کو، بِأَسْمَائِهِمْ، ان ناموں کی. فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ، تو جب خبر دی اس نے یعنی آدم علیہ السلام نے ہم ان کو بِأَسْمَائِهِمْ، ان ناموں کی، قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا نہیں میں نے کہا تھا تم کو، الم کیا نہیں، اقل لکم میں نے کہا تھا تم کو، انی اعلم بے شک میں جاننے والا ہوں، غیب السماوات آسمانوں کے غیب کو، والارض اور زمین کے غیب کو. تو غیب کو جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ. وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو. تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ آپ ان ناموں کے بارے میں بتا دیں. آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھائے تھے، بتا دیے. تو پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، میرے پاس غیب کا علم ہے. تم جو تم کہہ رہے تھے کہ زمین میں انسان کو بنانے سے فساد ہوگا، تو اللہ تعالی نے فرمایا میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے، اور میرے پاس آسمان و زمین کے غیب کا علم ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَإِذْ اور جب، قُلْنَا ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدوا تم سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم کو، فَسَجَدُوا تو تمام نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ سوائے ابلیس کے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ تعالی نے ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 میں اس کا ذکر موجود ہے کہ اللہ تعالی نے خاص ابلیس کو بھی حکم دیا تھا فرشتوں کے ساتھ. وہ جن تھا، فرشتہ نہیں تھا، کہ تم نے بھی سجدہ کرنا ہے. فرمایا ما منعک اللہ تسجد، کہ تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ تو پھر اس نے یہ کہا کہ مجھے آگ سے بنایا گیا ہے اور میں اعلیٰ ہوں. اس نے تکبر کیا. تو فرشتوں کے ساتھ ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا. ابا اس نے انکار کر دیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور تھا وہ کافروں میں سے. تو اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے. اور یہ سجدہ کیا تھا؟ سجدہ تعظیمی تھا. سجدہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کیا جا سکتا. سجدہ تعظیمی سابقہ امتوں میں جائز تھا، جس طرح کے سابقہ امتوں میں بہن کے ساتھ نکاح بھی درست تھا. آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایسا جائز تھا. بعد میں اللہ تعالی نے امت محمدیہ کے لیے اس کو حرام کر دیا. اسی طرح سجدہ تعظیمی بھی جائز تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کر دیا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب یمن سے واپس آئے تو انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وہاں کے لوگ اپنے راہبوں کو جو کرسچینٹی میں یا اہل کتاب میں جو ان کے علماء ہیں ان کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں بھی آپ کو سجدہ کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے منع کر دیا اور فرمایا کہ سجدہ تعظیمی بھی درست نہیں ہے. تو شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، یا آدم اسکن اے آدم آپ ٹھہریں، انت آپ، وزوجک اور آپ کی اہلیہ آپ کی زوجہ، الجنت جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے اس جنت سے، رغدن فراوانی کے ساتھ، حیث شئتما جہاں سے بھی تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور نہیں تم دونوں نے قریب جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے. شجرہ کہتے ہیں درخت کو. وہ درخت کون سا تھا؟ اس میں کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ انجیر کا درخت، گندم کا درخت اور اس طرح مختلف چیزیں لکھی گئی ہیں، لیکن قرآن و سنت میں اس درخت کا نام موجود نہیں ہے. کسی بھی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا اور اللہ رب العالمین نے بھی اس کا نام نہیں بتایا. اگر اس کا نام بتانے کا کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بتا دیتے، لیکن اس کا نام کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. بہرحال یہ ہے کہ اس درخت کے قریب، کوئی بھی درخت تھا، اس کے قریب جانے سے آدم
اور ان کی اہلیہ، ان کی زوجہ حوا علیہم السلام کو روک دیا۔ فتکون من الظالمین، اور فرمایا کہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالمین میں سے اگر تم دونوں نے اس کے قریب گئے۔ تو قریب جانے سے ہی روک دیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ جو چیز درست نہیں ہے، جو چیز حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے قریب جانے سے مومنین کو روکا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی جو زنا کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں ان سے بھی روک دیا۔ یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ جو اس کی طرف راغب کرنے والی، لے جانے والی چیزیں ہیں ان سے بھی دور رہو، اور یہی اصل ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری میں یہ روایت ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حلال بالکل واضح ہے، حرام بالکل واضح ہے، اور اس کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، اور جو شخص ان مشتبہات سے بچ جاتا ہے تو اس نے اپنے ایمان اور دین کو بچا لیا۔ تو اس لیے جو چیز حرام ہے اس کے قریب بھی نہیں جانا، اور جو وسیلہ یا جو ذریعہ اس کے قریب کرنے والا ہے تو اس کا ارتکاب بھی نہیں کرنا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے زنا سے منع کیا، تو زنا کے جو وسائل ہیں ان کو بھی اختیار کرنا یہ بھی درست اور جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ تم دونوں نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر تم قریب گئے تو تم دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس سے اگلی آیات پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طرح سے قرآن مجید کو سمجھنے کی، پڑھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔